ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، جیمنائز برج سے تعلق رکھنے والے تمام افراد کے لیے آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اور خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم تفصیل سے جانیں گے کہ ستمبر سال 2026 کا پورا مہینہ آپ کے لیے کیسا رہنے والا ہے، آپ کی صحت کیسی رہے گی، تعلیم کا میدان میں کیا کامیابیاں مل سکتی ہیں، محبت اور رشتوں میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، ازدواجی زندگی میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا، قسمت کب آپ کا ساتھ دے گی، ملازمت اور کاروبار میں کون سے مواقع پیدا ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ستمبر سال 2026 کے دوران 9 سیاروں کی پوزیشن آپ کی زندگی پر کس طرح اثر ڈالنے والی ہے۔ خاص طور پر 7 ستمبر سال 2026 کی تاریخ جیمنائز کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اس دن عطارد اپنی پوزیشن تبدیل کر کے آپ کے چوتھے گھر میں داخل ہوگا اور یہاں مضبوط حالت میں ہوگا، جس کے نتیجے میں گھر، خاندان، ذہنی سکون، تعلیم، کاروبار اور فیصلوں کے حوالے سے کئی معاملات میں بہتری کے راستے کھل سکتے ہیں۔ یہ پیش گوئی مون سائن کی بنیاد پر ہے۔ اب سب سے پہلے جیمنائز کی بنیادی کیفیت سمجھ لیتے ہیں۔ جیمنائز کا حاکم سیارہ عطارد ہے اور ستمبر کے آغاز میں عطارد تیسرے گھر میں موجود رہے گا، جبکہ 7 ستمبر سال 2026 کو عطارد چوتھے گھر میں داخل ہوگا۔ دوسرے گھر میں مشتری موجود ہے، تیسرے گھر میں سورج اور کیتو کا اثر ہے، پانچویں گھر میں زہرہ بھی موجود ہے، نویں گھر میں راہو اور 10ویں گھر میں زحل اپنی جگہ بنائے ہوئے ہیں، اور یہی سیاروی ترتیب اس پورے مہینے کی کہانی بیان کرتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں صحت کی۔ جیمنائز کے لیے ستمبر کا مہینہ صحت کے اعتبار سے مجموعی طور پر بحالی اور بہتری کا اشارہ دے رہا ہے۔ اگر گزشتہ کچھ عرصے سے صحت کو لے کر کوئی پریشانی، جسمانی تھکن، کمزوری یا کسی پرانی تکلیف کی وجہ سے ذہنی دباؤ تھا، تو ستمبر کے دوران حالات میں بتدریج بہتری آنے کی امید ہے۔ خاص طور پر 7 ستمبر کے بعد عطارد کی مضبوط پوزیشن آپ کے ذہنی سکون اور گھریلو ماحول پر بھی مثبت اثر ڈال سکتی ہے، جبکہ پانچویں گھر میں زہرہ اور دوسرے گھر میں مشتری کی موجودگی مجموعی طور پر اچھی کیفیت بنا رہی ہے۔ اس لیے اس مہینے اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ مناسب نیند، متوازن غذا، پانی کا زیادہ استعمال اور روزمرہ کے معمول کو بہتر بنائیں، کیونکہ صحت بہتر ہوگی تو آپ باقی تمام شعبوں میں بھی بہتر کارکردگی دکھا سکیں گے۔ اب بات کرتے ہیں تعلیم کی، اور یہاں جیمنائز کے طلباء کے لیے بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ پانچویں گھر تعلیم کا اہم گھر ہوتا ہے اور یہاں زہرہ کی موجودگی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، کسی نئے کورس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، کوچنگ شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی مقابلے میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا اپنی تعلیم کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کافی عرصے سے سوچ رہے ہیں، تو ستمبر کا مہینہ قدم بڑھانے کے لیے اچھا ہے۔ خاص طور پر 7 ستمبر سال 2026 کے بعد عطارد کی مضبوطی آپ کی سمجھ، توجہ، منصوبہ بندی اور سیکھنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتی ہے۔ اس لیے طلباء کو چاہیے کہ اس مہینے کو ضائع نہ کریں، کیونکہ محنت کا نتیجہ ملنے کے امکانات مضبوط ہیں۔ اب آتے ہیں محبت کی طرف، اور جیمنائز کے لیے مٹھن راشی والوں کے لیے یہ بھی ستمبر کا ایک خوبصورت پہلو بن سکتا ہے، کیونکہ پانچویں گھر میں زہرہ موجود ہے، جو محبت، کشش، جذبات اور تعلقات سے منسوب سیارہ ہے۔ اگر آپ پہلے سے کسی رشتے میں ہیں تو اس مہینے آپ دونوں کے درمیان قربت بڑھ سکتی ہے، مستقبل کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے، اور تعلق کو اگلے مرحلے تک لے جانے کا ارادہ بھی مضبوط ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں لیکن ابھی تک اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکے، تو حالات آپ کو ہمت دے سکتے ہیں، جبکہ جو لوگ بالکل اکیلے ہیں، ان کے لیے بھی کسی نئے شخص سے ملاقات یا کسی کی طرف جذباتی کشش پیدا ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ اگر آپ محبت کو شادی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور گھر والوں سے بات کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو ستمبر اس حوالے سے بھی ایک اہم مہینہ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن 9ویں گھر میں راہو کی موجودگی کی وجہ سے کبھی کبھار شک، غلط فہمی یا چھوٹی باتوں کو بڑا بنانے کا امکان رہ سکتا ہے۔ اس لیے رشتے میں جلد بازی کی بجائے اعتماد اور صاف گفتگو کو ترجیح دیں۔ اب بات کرتے ہیں ازدواجی زندگی کی۔ جیمنائز کے 7ویں گھر کا حاکم مشتری ہے، اور مشتری کی اچھی پوزیشن مجموعی طور پر ازدواجی زندگی کے لیے مثبت اشارہ دیتی ہے۔ شریک حیات کے ساتھ تعلق مضبوط ہو سکتا ہے، خاندان اور اولاد کے معاملات میں خوشی مل سکتی ہے، اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے بھی وقت اچھا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ مریخ اور زحل کا 7ویں گھر پر اثر کبھی کبھار شریک حیات کے مزاج میں غصہ، ضد یا اپنی بات منوانے کی خواہش بڑھا سکتا ہے۔ یعنی محبت اپنی جگہ موجود ہوگی، لیکن انا اور غصہ کبھی کبھی مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ازدواجی زندگی سکون سے چلے، تو ایک دوسرے کی بات سنیں، ہر اختلاف کو بحث نہ بنائیں، اور معمولی بات کو بڑی لڑائی میں تبدیل کرنے سے بچیں۔
کیونکہ مشتری کی اچھی کیفیت یہ بتا رہی ہے کہ سمجھداری سے کام لیا جائے تو ازدواجی زندگی مجموعی طور پر اچھی رہ سکتی ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم موضوع یعنی قسمت، کیریئر اور کاروبار کی طرف، کیونکہ یہی وہ شعبہ ہے جہاں ستمبر سال 2026 جیمنائز کو بہت کچھ سکھانے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کا موقع بھی دے سکتا ہے۔ آپ کے 9ویں گھر میں راہو موجود ہے جبکہ 10ویں گھر میں زحل ہے، اور یاد رکھیں کہ 9ویں گھر میں راہو کا مطلب یہ نہیں کہ قسمت مکمل طور پر خراب ہو گئی ہے۔ راہو کبھی راستے میں تاخیر، غیر یقینی صورتحال اور اچانک تبدیلیاں ضرور لاتا ہے، لیکن اگر انسان مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی کوشش جاری رکھے تو یہی دور بڑے نتائج کی بنیاد بن سکتا ہے۔ زحل 10ویں گھر میں ہے اور زحل کا بنیادی سبق محنت، ذمہ داری، نظم و ضبط اور مستقل مزاجی ہے۔ اگر مارچ سال 2026 کے بعد سے آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کے کام میں اضافہ ہوا ہے، ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، دفتر یا کاروبار میں مصروفیت زیادہ ہے، یا خاندان کی ذمہ داریوں نے آپ کو پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور مصروف بنا دیا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ زحل کا ایک اہم اثر ہے۔ لوگ اکثر زحل کو صرف مشکلات سے جوڑتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زحل انسان کو پختہ بناتا ہے، اسے محنت کرنا سکھاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ زندگی میں مستقل کامیابی صرف خواہش سے نہیں بلکہ مسلسل عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی کام میں مسلسل محنت کر رہے ہیں لیکن ابھی تک مطلوبہ نتیجہ نہیں ملا تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ زحل دیر کر سکتا ہے لیکن محنت کا حساب ضائع نہیں کرتا۔ آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، جو کام شروع کیا ہے اسے درمیان میں نہیں چھوڑنا، اپنے مقصد کے ساتھ وفادار رہنا ہے اور نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ہے۔ قسمت بھی اسی وقت آپ کا ساتھ دے گی جب آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ کاروبار کرنے والے افراد کے لیے 7 ستمبر سال 2026 کے بعد عطارد کی چوتھے گھر میں مضبوط پوزیشن خاص طور پر اہم ہو سکتی ہے، کیونکہ کاروباری فیصلوں، رابطوں، خرید و فروخت، منصوبہ بندی اور نئے مواقع کے حوالے سے بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کافی عرصے سے کسی نئے کاروباری منصوبے پر غور کر رہے ہیں تو مناسب تحقیق، حساب کتاب اور سوچ سمجھ کر اس پر عملی قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ کیریئر کے اعتبار سے انتظامی امور، IT، ٹیکنیکل شعبہ، انجینئرنگ، میڈیکل اور ذہنی صلاحیت سے متعلق کام کرنے والوں کے لیے بھی امکانات اچھے ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے ذمہ داریاں بڑھ سکتی ہیں، لیکن یہی ذمہ داریاں مستقبل میں ترقی اور کام کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ ستمبر آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ وقتی تھکن یا تاخیر دیکھ کر راستہ نہ چھوڑیں، کیونکہ آپ کے لیے کامیابی کا دروازہ محنت، صبر اور مستقل مزاجی سے کھلنے والا ہے۔ اب آخر میں جیمنائز کے لیے ایک آسان سا اسلامی روحانی عمل بھی عرض کرتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ اصل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سیارے یا ستارے کسی انسان کی قسمت کے مالک نہیں، اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، صبح یا شام 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد یا فتح ہو یا رضا کو 101 مرتبہ پڑھ کر حلال رزق، کامیابی، صحت اور آسانی کے لیے دعا کریں، اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ طلبہ روزانہ رب زدنی علما پڑھ کر علم اور سمجھ سے اضافے کے متعلق دعا کریں۔ جبکہ کاروبار یا روزگار میں رکاوٹ محسوس ہو تو کثرت سے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔ جیمنائز کے لیے ستمبر سال 2026 کا خلاصہ یہی ہے کہ صحت میں بہتری، تعلیم میں کامیابی، محبت میں کشش، ازدواجی زندگی میں سمجھداری، کیریئر میں ذمہ داری اور کاروبار میں نئے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن راہو اور زحل آپ سے ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں، وہ ہے صبر، مستقل مزاجی اور نظم و ضبط۔